بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا تجعل هذه الدنيا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اور میرا بھی آنا یہاں پہ قبول فرمائے۔ اسپیشلی بارش کے موسم میں آج بہت سارے بائکس ماشاءاللہ باہر دیکھ رہا تھا، اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ ہماری یوتھ میں مطلب بغیر کسی لالچ کے دین کو سیکھنے کی تڑپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے۔ یہ کچھ سائنس اللہ تعالیٰ اس دنیا میں شو کر دیتے ہیں انسان کو نا، کہ اللہ تعالیٰ کی بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، جس کو چوز کرنا چاہتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ الحمدللہ آج اللہ کی رضا کے لیے یہاں دین کو سمجھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات جان لیں، اور اللہ کی طرف سے دنیا میں ایک طرح سے گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ویلیو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے کو۔ ہم واقعی میں اس علم کو سیکھ کے جاتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں اس پہ، یا بس کسی اور مقصد کے لیے یہاں پہ آ گئے۔ لیکن یہ گیدرنگ اتنی بلیسڈ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اور مقصد کے لیے بھی یہاں پہ بھی آیا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ فلاں شخص تو فلاں سے ملنے آیا تھا، یا تو کھانا کھانے آیا تھا، اللہ کہیں گے یہ اتنی بابرکت محفل ہے کہ ان کو بھی معاف کر دیا جائے۔ تو الحمدللہ گناہوں کی معافی تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ فل پوٹینشیل تک پہنچنے کے لیے اپنے نیت اور اخلاص کو خالص کرنا ہوتا ہے۔ اللہ سب کچھ خیر دے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیکنگ بکٹ، دا لیکنگ بکٹ۔ وہ اعمال جو ہم اس دنیا میں کر جاتے ہیں، وہ گناہ جو کہ ہمارے نیک اعمال کو کھا جاتے ہیں۔ سب سے جو پہلی میری سلائیڈ ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایڈوائز فرام مائی شیخ۔ ہم اپنے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے مختلف باتیں چل رہی تھیں، تو ان شیخ نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک نصیحت کی، ان کے والد صاحب نے نصیحت کی اور کہا کہ پتر نیک اعمال کرنا تو آسان ہے، لیکن نیک اعمال کو بچا کے رکھنا اور سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل ہے۔ تو نو ڈاؤٹ ہم لوگ نیک اعمال کر لیتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، نیکیاں تو اکٹھی کر لیں، لیکن ان کو سنبھال کے اور بچا کے رکھنا یہ بڑا مشکل چیز ہے، کیونکہ کبھی کسی سے برا بول دے، کسی کو تکلیف پہنچا دی، وہ کیا کرتے ہیں؟ اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے گناہوں کو نیکیاں کھا جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان الحسن، اور کہ قرآن میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ گناہ کے بعد always follow this گناہ with a نیکی، تمحوها، وہ اس کو مٹا دے گی۔ اسی طرح سے بات یاد رکھیں کہ نیکیاں کرنے کے بعد گناہ بھی نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں، اور اس کے بہت سارے دلائل، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہی صحیح عقیدہ اور منہج تھا صحابہ کا کہ نیکیاں کرنے کے بعد بہت سارے گناہ ہیں جو کہ ان کو مٹا دیتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں the thing that cancels out or spoils good deeds are too many to count۔ بہت زیادہ ہیں یہ چیزیں جو کہ کینسل کر دیتی ہیں نیک اعمال کو۔ It's not that deeds that count, rather it's the protection of one's good deeds that count۔ اصل یہ چیز نہیں ہے کہ اعمال کتنے کیے تھے، اصل ہے کہ بچا کے کتنے رکھے، گناہوں سے بندہ کتنا بچا، ان کو بچا کے رکھے، which may spoil them or cancel them out۔ اصل ابن قیم جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے نا، قیامت کے دن رہ کیا جائے گا کہ کتنے اعمال کیے، کتنے کینسل کر دیے گئے، باقی نیٹ کیا رہ گیا، اصل لے کے کتنے آئے ہیں ہم لوگ۔ یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ کچھ چیزیں ایسی پڑھیں گے جو کہ گناہوں، جو نیکیوں کو تباہ کرنے والے گناہ ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے گناہ بھی ہیں جو نیکیوں کو تباہ نہیں کرتے، لیکن کچھ اسپیسیفک سنز ہیں جو کہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، اور ان میں سے جو پہلا سن ہے، پہلا گناہ وہ ہے سیکرٹ میں گناہ کرنا، اکیلے اور تنہائی میں گناہ کرنا، لوگوں سے چھپ کے گناہ کرنا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
کہتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي، میں اپنے امت میں سے لوگوں کو جانتا ہوں، یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تحامۃ البیضاء، قیامت کے دن آئیں گے اور کتنے اعمال لے کے، کتنے حسنات لے کے، بڑے تہامہ پہاڑ جیسے بڑے نیکیاں لے کے آئیں گے، روشن بڑی بڑی نیکیاں، پہاڑوں جتنی بڑی نیکیاں. آپ پہاڑ کے باٹم میں جا کے کھڑے ہو نا، ذرا پہاڑ کو دیکھیں، ہیوج. فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اکبر، اللہ ان سب کو گرد بنا دیں گے، مٹی بنا دیں گے. صحابہ پریشان ہو گئے بات سن کے، کیونکہ صحابہ بڑے حریص تھے نیکیاں کرنے کے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا، ہمیں بتائیں ان کے بارے میں کون ہیں وہ لوگ، جلہم لنا، ہمیں ان کی صفات، ان کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نہ جانتے ہوئے ان لوگوں میں سے بن جائیں. اللہ نے کیا فرمایا، انہم اخوانکم، کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، ومن جلدتکم، اور تمہارے سکن کلر کے ہوں گے، مطلب تمہاری نسلوں میں سے ہوں گے. یأخذون کما تأخذون اللیل، عام مسلمان نہیں ہوں گے، آرڈنری مسلمان نہیں ہوں گے. یأخذون کما تأخذون اللیل، وہ راتوں کو اٹھتے ہوں گے قیام کے لیے جیسا تم اٹھتے ہو. کرتے کیا ہوں گے، ولکن قوم اذا خلوا بمحارم اللہ تعالی انتہوها، کہ لیکن وہ لوگ ہوں گے کہ جب اپنے کمرے میں گھستے ہوں گے، جب اکیلے ہوتے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے. اور یہ کتنا بڑا ریمائنڈر ہے آج ہمارے لیے کہ جو لوگ دین کو سیکھتے ہیں، دین کو سکھاتے ہیں، دین پہ چلنا چاہتے ہیں، نیکیوں کے ذوق اور شوق رکھتے ہیں. آپ لوگ آج کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ نیکیاں کمانے آئے ہیں کہ ہم کچھ اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور نیکی اجر کما لیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے ایسے اعمال ہو گئے کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اور اپنا فون ہمارے پاس ہوتا ہے یا لیپ ٹاپ ہمارے پاس ہوتا ہے تو ایسی چیزوں کو ایکسیس کرنا جو کہ گناہوں والی ہے. ایک بات یاد رکھیں، غلطی سے انسان پھسل جائے، گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کے خلاف جرأت کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، جان بوجھ کے جرأت کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند بالکل نہیں ہے. چاہے بڑا گناہ ہو چاہے چھوٹا گناہ ہو. جو میں نے جتنا دین پڑھا نا آج تک، مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ انسان سے بہت بڑا گناہ بھی ہو جائے لیکن غلطی سے پھسل گیا، وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ بہت جلدی معاف کرنے والے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے والے ہیں، لیکن جو شخص جرأت کرتا ہے اللہ کے خلاف، چاہے وہ چھوٹا گناہ بھی کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لیس الکبیرۃ بالاستغفار ولیس الصغیرۃ بالاصرار، کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا ہے استغفار کرنے سے، اور صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا اصرار کرنے سے، بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ میں کر رہا ہوں، اس میں مجھے کون سا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے، اب مجھے اللہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے. لوگوں سے یہ اسٹیٹمنٹ سنی ہے آپ لوگوں نے؟ میں نے سنی ہے. اب مجھے اللہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے. بھائی یہ مت دیکھو تم گناہ کیا کر رہے ہو، یہ دیکھو تم کس رب کی نافرمانی کر رہے ہو، جس کو تم ایک ایک سیکنڈ کے محتاج ہو، جسے تمہیں ہر نعمت دی ہوئی، ہر چیز دی ہوئی ہے. تمہیں جو سانس آ رہا نا، اگر وہ روک لے تو تم لے نہیں سکتے ہو، لیکن پھر بھی گناہ کر رہے ہو اس کے خلاف. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جرأت پسند نہیں ہے. اور وہ جو ایک شاعر نے پوئم پڑھی تھی نا، جس نے امام احمد بن حنبل کو رلا دیا، اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی، کہ جب میرا رب مجھے فرمائے گا، جب میں ان کے سامنے پیش ہوں گا، کہ تجھے حیا نہیں آئی گناہ کرتے ہوئے، وَتُخْفَ الذَّنْبَ عَنْ خَلْقِي، تو لوگوں سے تو چھپ کے گناہ کرتا تھا اور آج میرے سامنے گناہ لے کے آ گیا سارے، تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو پرائیویٹ سین سے بچائیں، ہر قسم کے، چاہے چھوٹا چھوٹا ہو چاہے بڑے سے بڑا ہو. جہنم میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا جو کہ جس کی آنتیں پھیلی ہوں گی اور وہ شور مچا رہا ہوگا، چیخ چلا رہا ہوگا، اور خود بھی تکلیف میں ہوگا، لوگوں کو بھی تکلیف پہنچا رہا ہوگا، اور اس کے پانی میں، جہنم کے پانی میں اس کو چکر لگائے جا رہے ہوں گے.
تو لوگ اس سے جب پہچانیں گے اور کہیں گے تم تو وہ شخص نہیں ہو جو ہمیں دین کے بارے میں بتاتے تھے، تو وہ انسان نہیں ہو جو ہمیں کہتے کہ دین کو فالو کرو اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی. تو وہ کیا کہے گا کہ ہاں میں تو وہ انسان ہوں جو تمہیں کہتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا اس پر. تو ڈیفینیٹلی ہر شخص ہمیں سے ایسا ہے جو کہ دین کی بات کرتا ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے، لیکن اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کہ تم ایسے کیوں کہتے ہو جو باتیں کرتے، جو کام کرتے نہیں ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اچھی بات سے رک جانا ہے. یہاں پہ اللہ اس کی مذمت نہیں کرے. مذمت کیا کرے کہ تم برے اعمال نہ کرو، نیک اعمال تو کرو نا. ٹھیک ہے، ایک تو تمہارا پیپر پاس ہو رہا ہے، تم نیکی کے حکم دے رہے ہو، برائی سے روک رہے ہو. دوسرے میں کیوں فیل ہو رہے ہو، اس میں بھی اپنے آپ کو پاس کرو. والعیاذ باللہ لوگ کیا کرتے ہیں، نیکی بھی نہیں کرے اور دعوت کام دینے سے بھی رک جاتے ہیں. تو سیکرٹ سن سے بچا جائے. ایک شخص تھے، انہوں نے ایک اسکالر کو بتایا اور ہی واز گیونگ اے لیکچر، تو اس میں نے سنا وہ کہتے تھے کہ وہ شخص کہتا تھا کہ میں ایک پرائیویٹ ایک سیکرٹ سن میں انوالو تھا اور میں وہ گناہ کر رہا تھا. اینڈ آئی ہیڈ اے لیپ ٹاپ ان فرنٹ آف می، اور گھر میں لوگ تھے لیکن میں نے اس کو لاک کیا ہوا تھا. تو اچانک سے کیا ہوا کہ دروازہ کھٹکا اور دروازے کو دھکا سا لگا اور ہلا. تو کہتے کہ میں نے فوراً سے لیپ ٹاپ بند کیا اور میرا دل جو ہے نا کلیجے میں آ گیا، میں کانپنے شروع ہو گیا کہ یہ کون تھا. تو جب میں نے دیکھا تو ایک بلی تھی. کہتے مجھے احساس ہوا کہ ایک بلی کی وجہ سے میں اتنا ڈر گیا ہوں اور میرا ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہے اور مجھے ڈر لگ گیا ہے، لیکن زمین و آسمان کا، کائنات کا رب مجھے دیکھ رہا تھا اور مجھے فرق بھی نہیں پڑا. اور آپ ہر کسی سے یہ ایکسپیرینس شاید ہوا ہوگا، کبھی انسان کسی گناہ میں ہونا تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو خوف کیا ہوتا ہے کہ لوگ نہ دیکھ لیں. واٹ اے پیتھیٹک اسپرچوئل اسٹیٹ دس از، کہ لوگوں سے انسان بچے اور جو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے اس سے نہ بچ سکا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم یہ ریئلائز کریں کہ جو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے. اب تو علماء کہتے ہیں کہ سب سے جو بہترین چیز ہے نا اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کے لیے، وہ ہے مراقبہ. اور مراقبہ کیا ہے؟ نوئنگ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از واچنگ می ایوری ٹائم. وہ مجھے اس ٹائم دیکھ رہا ہے، وہ مجھے اب دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس سے بہتر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اس کو تو چھوڑو دل کے راز بھی جانتا ہے. تو گناہ کرنے سے بڑا گناہ کیا ہے کہ انسان کسی ایسی مخلوق سے ڈر جائے جسے ڈرنے کا حق نہیں تھا، لیکن اس سے مت ڈرے جسے ڈرنے کا حق تھا. اور ایک بات یاد کر لیں، سبحان اللہ، اگر یہ جو گناہ ہیں ہمارے، یہ ایک رول ہوتا کہ جو بھی تم رات کو گناہ کرو گے تمہارے سکن پہ لکھ دیے جائیں گے اور تمہارے ماتھے پہ لکھ دیے جائیں گے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے تم گناہ کرتے یا بچ جاتے ہیں. کہ لوگ نہ دیکھ لیں میں گناہ نہیں کرتا، ہم گناہ سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہمیں اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے اور ابھی بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، دا ٹائم آئی ایم سننگ. تو یہ دس از اے لیکنگ بکٹ. ہم نماز پڑھ کے آئے، ہم دین کی دعوت دے کے آئے، ہم نے اچھے کام کیے، صدقہ خیرات کی، روزے رکھے اور ایک بالٹی میں ڈالا نیکیاں، لیکن آ کے پھر یہ کام کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بکٹ میں سوراخ ہے اور وہ اس بکٹ سے ساری چیزیں نکلتی جا رہی ہیں اور کچھ باقی نہیں رہے گا. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ nothing improves ایمان more than doing good deeds in secret and leaving secret sins. نیکیاں کرنا اکیلے میں، پرائیویسی میں، کسی کو نہ بتاؤ، اور گناہوں سے بچنا اکیلے میں، یہ ایمان کو بہت زیادہ امپروو کرتا ہے. دوسری چیز، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اسپیکنگ لاؤڈ ان فرنٹ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے سامنے اونچا بولنا. لیکن ہمارے ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو ہم دیکھیں گے ہمارے لیے کیا حکم ہے. جب صحابہ تھے نا تو یہ سورہ حجرات کی آیات نازل ہوئی، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول،
اور ان کو اس طرح مت پکارو اونچی آواز سے کہ جس طرح باقیوں کو پکارتے ہو، کجہر بعضکم لبعض، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو اس بات کا۔ اور پھر یہ جو آیت میں بھی پڑھوں گا نا، یہ بالکل روضہ رسول کے سامنے لکھی ہوئی ہے یہ آیت، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ فی قلوبہم للتقوی، کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی سے ٹیسٹ کر لیا، ان کے دلوں میں تقوی بھرا ہوا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو ایک صحابی گھر بیٹھ گئے، وہ رسول اللہ کے سامنے آتے ہی نہیں تھے کیونکہ ان کی نیچرلی ہز ایکو واز لاؤڈ، ہز نیچرل وائس ٹون واز لاؤڈ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ جب وہ اتنی موٹی آواز ہوتی ہے کہ جب وہ بولیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کسی نے بولا ہے۔ تو جب اللہ کی نے پوچھا کہ وہ صحابی میں سے ہیں، کہاں گئے وہ، تو انہوں نے کہا پتہ جب انہوں نے کیا تو وہ گھر بیٹھ گئے اس آیت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے، تم آ سکتے ہو۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد، کیونکہ عمر بن الخطاب واز اے ہیوج اینڈ جائنٹ مین ماشاءاللہ، ان کی بھی آواز اونچی تھی، وہ کہتے ہیں وہ اتنا پست آواز میں بولتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا پڑتا کہ عمر اور قریب ہو کے بولو، دوبارہ بولو اس بات کو۔ اور ہم لوگ ایون روزہ رسول پہ بھی جب جاتے ہیں تو یا رسول اللہ، یا اونچا اونچا بول رہے ہوتے ہیں، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اونچی اونچی آواز میں تلاوت کر، اللہ کے نبی سامنے بیٹھ اپنے موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قبر مبارک موجود ہے، اور اتنا اونچا بولنا وہاں پہ اور آوازیں دینا، اور میں تو لوگوں کو لڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اچھا، ہم ابھی ہمارے پہ کیسے امپلیمنٹ ہوئی بات کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ کے نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو، کہ اللہ کے نبی کے اوپینینز پہ اپنا اوپینین پریفر مت کرو، اللہ کے نبی کے حکم پہ اپنی خواہش کو پریفر مت کرو۔ رسول اللہ نے ایک بات کہہ دی تو یہ مت کہو کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ دین میں ایسا کیوں ہے، یہ داڑھی رکھنا یہ اس میں کیا بات ہے جی، عورت کا پردہ کرنا یہ مجھے کیوں حرام کیے، سمجھ نہیں آتی مجھے بات، ایسی باتیں کرنا کہ پتہ نہیں یہ پنشمنٹس کیوں ہیں، یہ سارا یہ دین نے تفرقہ بازی ڈالی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، یہ جو میں سمجھتا ہوں نا یا میرے مطابق ہے، یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جو انہوں نے بات کہہ دی، ان کا جو اوپینین آ گیا، حکم آ گیا، وہ سمعنا و اطعنا کرنا ہے۔ ان کی آواز کے سامنے یا رسول اللہ، اگر امیجن ایسے لوگ اللہ کے سامنے تو یہی کیا اٹھتے، جیسے منافقین نے کہا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ جب دین، ہاں یہ بات دیکھیں کہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، صحیح ہے ضعیف ہے، جب پتہ چل گیا صحیح ہے، چاہے جو مرضی ہے، پھر سر جھک جانا چاہیے۔ یہ مسلمان کی شان اور بلندی ہے۔ لیکن جو لوگ کچھ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، کوئی پی ایچ ڈی کر لی، کوئی ہارورڈ سے ہو کیا، کہاں ہو کیا آ گیا، اور تو پڑھنا لکھنا بہت، پڑھنا لکھنا انسان کو ایجوکیٹڈ بناتا ہے، جاہل تو نہیں بناتا، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ اتنا انفیریٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں ویسٹ سے اور گوروں سے کہ یہ کیا ہم نے دین، اور کہتے ہیں میں ایسے بلند ہوں، میں ایسے بری ہوں، مجھے اصل دین فلسفی سمجھ آ گئی لائف کی، یہ سب کچھ نہیں ہے اس چیز میں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر انہیں ہدایت نہ پائی نا اور دین پہ نہ آئے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بھول جائیں گے قیامت کے دن جس طرح یہ لوگ اس دین کو بھول گئے تھے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کے نبی کا جب حکم آ جائے کہ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، پھر نہیں، دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں اپنی گرل فرینڈ سے بات کرتا رہوں، لیکن میں روک نہیں پاتا اپنے آپ کو۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی اوپینین کے سامنے اپنی خواہش کو پریفر کر دینا۔ آپ کیا تو ٹھیک رہیں، لیکن میں روک نہیں پاتا اپنے آپ کو۔ اور کتنے یوتھ اس میں انوالوڈ ہے۔ تو آلویز پریفر دا اوپینین آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو انہوں نے بات کہہ دی، ہاں ٹھیک ہے، بس سمعنا و اطعنا، کیونکہ ہمارے لیے عیاشی کی جگہ جنت ہے، اصل عیاشی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو نیک اعمال کریں گے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اللہ تعالیٰ بہترین زندگی دیں گے۔ لیکن جو یہ نفسانی خواہشات ہیں نا جو اٹھتی رہتی ہیں، اس کو پورے کرنے کی جو جگہ ہے وہ ادھر ہے، اور حلال طریقے سے بیوی کے ذریعے پوری کر سکتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں گھوٹ گھوٹ کے مارنا نہیں چاہا، ہماری خواہشات کو سپریس نہیں کیا، بلکہ چینلائز کیا۔ خواہشات نکاح کر لو، کچھ بھی کرنا ہے تو حلال طریقے دیا ہمیں۔
تو اپنا اوپینین جو ہے نا ہمیں یہ اللہ کے نبی کے اوپینین کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے, اس کو پریفر نہیں کرنا چاہیے. تیسری جو چیز ہے جو کہ لیکنگ بکٹ میں سے ہے, جو کہ اعمال کو نیکیوں کو ضائع کر دینے والی ہے, وہ ہے نیت کا خراب ہونا, بیڈ انٹینشنز. سب سے پہلی جو حدیث اکثر احادیث کی کتاب میں لکھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, انما الاعمال بالنیات, کہ نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. جس نے نیکی کی اللہ کی رضا اس میں شامل نہ ہوئی, یا اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور کی رضا کو شامل کر دیا, تو اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ ایک ایسی بالٹی میں ڈال رہا ہے جو کہ نیچے سے اس میں سوراخ ہیں اور وہ نیچے گرتی جا رہی ہیں چیزیں. وہ کون سے 3 شخص ہوں گے جن کو جہنم میں شروع میں ڈالا جائے گا؟ 3 کیٹیگری کے لوگ ہوں گے. ایک شہید ہوگا, ایک غنی ہوگا, اور ایک قاری یا عالم ہوگا. کتنے بڑے بڑے چوٹی کے اعمال ہیں یہ, کتنے بڑے بڑے ایکشنز ہیں. شہید, آپ کو پتہ ہے جہاد اسلام کی چوٹی ہے اور بہت اجر ہے اس کا, لیکن جب قیامت دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے, ہاں جی کیا کیا میرے لیے, کہ اللہ میں نے اپنا جان بھی اور مال بھی قربان کر دیا آپ کی رضا کے لیے. اللہ کہیں کذبت, تو نے جھوٹ بولا, تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ تجھے واہ واہ مل جائے, لوگ کہیں کہ کیا دلیر انسان تھا, کیا بہادر شخص تھا, وہ تجھے مل گئی تو منہ کے بل گھسیٹ کے اس جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو. اس نے اپنی ساری زندگی کی محنت ایک ایسی بالٹی میں ڈالتا رہا جس کے نیچے سوراخ تھا. His whole life was a leaking bucket. کچھ نہیں ملا اس کو بیچارے کو. دوسرا وہ شخص جو غنی ہے, اب دیکھیں پیسہ دینا کسی کو آسان ہے؟ اتنی محنت سے انسان پیسے کماتا ہے, لیکن وہ دیتا رہا, اور وہ اتنا دیتا تھا کہ صبح اور شام پیسے بہاتا تھا. مطلب he is doing compromise on his luxuries, اپنا مال نکالنا, this takes an effort یار. لیکن اس کی صرف انٹینشن یہ تھی کہ لوگ بھی کہیں گے کہ واہ واہ, اجر بھی مل جائے گا, لوگ بھی کہیں گے واہ واہ کیا غنی انسان ہے, یہ تجھے پرواہ ہی نہیں کرتے, تو اتنا لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں کہ بڑے دل والے انسان ہیں جی ہے. وہ لوگوں سے یہ سننا چاہتا تھا. اللہ کہے کہ تو نے جھوٹ بولا, کذب, تو نے میرے راستے میں مال خرچ نہیں کیا اس کو بھی. اور ان لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی. آپ اسے اکثر لوگوں نے باربیکیو کیا ہوگا, اب سردیوں کا سیزن ہے, تو جب آپ کوئلے کو آگ لگاتے ہیں نا, اور جب کوئلے صحیح گرم ہو جاتے ہیں, جب صحیح گرم ہوئی ہوتی ہے آگ, تو جو سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلی سیکھ رکھ جائے وہ سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے, سب سے زیادہ جلنے کا موقع ہوتا ہے ان کا. تو جہنم کو جب بھڑکایا ہوا ہے نا, اور اس میں جو سب سے پہلے لوگ ڈالے جائیں گے وہ یہ لوگ ہوں گے. بدترین عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت تھی کہ ہمیں لوگوں کی واہ واہ مل جائے, لوگوں کی طرف سے رسپیکٹ مل جائے, لوگوں کا مال فائدہ میں پہنچا دیں, لوگ تعریف کر دیں, لوگ کہیں کہ آپ کمال کے شخص ہیں. اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو کہ عالم ہوگا یا قاری ہوگا, اس نے سارا زندگی دین کی خدمت میں لگا دی, لیکن اس کی نیت کسی کو پتہ نہیں چلتا. نیت کا نیت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, یا وہ شخص جانتا ہے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں, اگر وہ اپنا احتساب کر رہا ہے تو. ورنہ الٹیمیٹلی ایک ٹائم آتا ہے وہ نیت کے بٹن کو سنوز دبا دبا کے پرماننٹلی اس کو چپ کرا دیتا ہے, پھر وہ کرتا رہتا ہے اپنے ایک دھن میں مگن ہوتا ہے, اور پھر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے اس پہ. تو ہمیشہ اپنا احتساب, میں جو عمل کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے انسان اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے نا, تو لوگوں کی طرف سے رسپانس اور وہ چیز مل جاتا ہے, لیکن وہ رضا وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل کوئی بھی نیک عمل ہے, اگر انسان صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے نا, تو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں محبت اس کے لیے ڈالتے ہیں اس بندے کے لیے. لیکن یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ نہیں, میں لوگوں کو دکھاؤں, میرے بارے میں لوگوں کا اچھا امپریشن ہو, میں ایسے اعمال کروں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا نیک, تہا بڑا نیک انسان ہے, میں جان بوجھ کے ایسے عمل کروں. یہ چیز کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسے بالٹی میں ڈالے جا رہے ہیں جس میں جیسی چیز ڈلی واپس نکل آئی, and I have zero rewards. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں میں چاہے. قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا, میں تمہیں کس چیز کا حکم دیا, الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک الدین القیمہ, کہ میں تمہیں کس چیز کا حکم دیا تھا ایکسیپٹ ٹو ورشپ می, کس طرح سے مخلص ہو کے, مخلصین لہ الدین, خالص کر کے اپنے دین کو. اس میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں اپنی نیت بھی خالص کر لیں اور اللہ کی عبادت بھی خالص کر لیں, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. تو مخلصی جو ہے نا وہ یہ کہ اللہ جو کرنا آپ کے لیے کرنا, لوگوں کی طرف سے
پریز ایکسپیکٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں مل جائے الحمدللہ, نہ ملے الحمدللہ, میرا کام نہیں رکے گا چاہے یہاں پہ ایک بندہ آئے یا 10 بندے آئیں. میرا کام نہیں رکنا چاہیے چاہے مجھے لوگ پتھر ماریں یا مجھے پھول کی بارش کریں میرے اوپر. اللہ کے نبی کو آپ دیکھ لینا, طائف میں جب ان کو پتھر پڑے صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا انہیں روک دیا کہ یار رسپانس نہیں آ رہا تو میں ختم کرتا ہوں آج کے بعد سب کچھ؟ نہیں. مکہ میں رسپانس ملا تو طائف آئے, طائف میں رسپانس نہیں ملا تو پھر دوبارہ مکہ گئے, لیکن لگے رہے. قرآن میں آتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا جو اللہ کی خالص رضا کے لیے کام کرتے ہیں, انما نطعمکم, ہم تمہیں کھانا کس لیے کھلاتے ہیں؟ لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے, ہم تم سے تھینک یو بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. لوگ اکثر نا صدقہ کرتے ہیں یا خیرات کپڑے بانٹتے کہتے ہیں یار میں نے اس کو گرم کپڑے تو اسے تھینک یو بھی نہیں بولا, یار یہ کیا طریقہ ہے؟ بھئی آپ تھینک یو کے لیے کام کر رہے تھے, آپ نے کس لیے اسے کپڑے دیے؟ آپ کو تو اللہ اگر آپ کو چپیڑ ہی مارے نا وہ, تو آپ پیچھے پھر جاؤ کہ میں نے تو اس پہ احسان نہیں کیا, میں نے اس کے لیے دیا ہی نہیں اس کو, میں نے تو جس کے لیے دیا میں تو اس سے اجر لوں گا, یہ مجھے کیوں تھینک یو بولے یا مجھ پہ اسمائل کرے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اپنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دفعہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ گزر رہے تھے, تو ان کے اسٹوڈنٹس نا شیڈ میں کھڑے, دھوپ تھی تو وہ شیڈ میں ایک گھر کے سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے. تو امام صاحب دھوپ میں کھڑے ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ سائے میں کیوں نہیں آ رہے, آپ آ جائیں کھڑے ہو جائیں. کہتے ہیں نہیں, انہوں نے انکار کیا. جب انہوں نے انسسٹ کیا کہ آپ آ جائیں شدید دھوپ ہے, انہوں نے کہا نہیں, میں نے اس شخص کو اس پہ میرا احسان ہے, اس کو میں نے کچھ مال دیا ہوا ہے, تو میں اس کے گھر کے شیڈ سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں تو اس کو مال دیا ہوا ہے, میں تو اب اس سے کم از کم کھڑا ہو جاؤں, لیکن اتنا احتیاط کہ میں اس کے گھر کے سائے سے بھی میں فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. مجھے فائدہ کس سے چاہیے؟ قیامت اللہ تعالیٰ سے چاہیے. یہ ہے خالص نیت. ایک اور گناہ جو کہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے, وہ اللہ کے نبی نے فرمایا, سے بخاری کی حدیث ہے, whoever does not pray عصر his deeds are cancelled out. جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے اعمال برباد. یہ ساری نمازوں کے بارے میں نہیں ہے, مطلب ساری عصر کی نماز, یہ ایک عصر کی نماز کے بارے میں. جس نے عصر کی نماز کو ضائع کر دیا اس کے پچھلے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے عصر کی نماز کا چھوڑنا اس سے زیادہ نقصان دہ ہے کہ تمہارا سارا اہل اور تمہارا سارا مال برباد ہو جائے. یہ کم نقصان کی بات ہے, لیکن عصر کی نماز کا چھوڑنا زیادہ نقصان کی بات ہے. آپ دیکھیں نا, ہمارا مال میں کیا کیا آتا ہے, ہماری گاڑی, ہمارا سارا وارڈروب, ہمارا گھر, ہماری زمینیں, جو کچھ ہے. امیجن کریں کچھ آفت آئے اللہ کی طرف سے والعیاذ باللہ کہ یہ سب تباہ ہو جائے, اور جتنا کیش پڑا ہوا تھا 50 لاکھ پڑے ہوئے تھے گھر میں وہ سب جل جائیں, آگ لگی گھر کو والعیاذ باللہ, اور اس میں جتنے گھر والے تھے وہ سب تباہ, اس میں فوت ہو جائیں. اکیلا بندہ نہ مال کے ساتھ رہ گیا نہ خاندان کے ساتھ رہ گیا, کوئی سپورٹ نہیں. کتنا بڑا نقصان ہے ایک بندے کے لیے. حدیث میں آتا ہے یہ کم نقصان ہے اور عصر کی نماز کا چھوٹ جانا زیادہ بڑا نقصان ہے. لیکن ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ ہم تو ایک گپ شپ کے سیشن کے لیے عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں, ایک اسائنمنٹ کے لیے, ایک باس کی بات سننے کے لیے عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. وہ تو بڑی باتیں بتا رہا ہوں میں, ایک ویڈیو ختم ہونے کے لیے یار اب اس میں 30 منٹ پڑے ہیں, چلو یہ دیکھ کے ختم کروں گا میں ایک دفعہ, اور عصر کی نماز قضا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو نماز چھوڑنے کے بارے میں ہے نا. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی بھی مذمت کرتے ہیں قرآن میں جو نماز میں سست ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویل, جہنم کی ایک وادی اس کا نام ہے ویل, یا اس کو لعنت میں بھی اس کا تفسیر کیا, اس پہ لعنت ہو شخص پہ. کون, یا اللہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ للمصلین, نمازیوں پہ. یہ کیسے نمازی ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم ساہون, الذین هم عن صلاتہم ساہون, وہ اپنی نماز میں سست ہیں, سستی اختیار کرتے ہیں. جیسے نماز اللہ اکبر شروع کی ان کو باسی آ گئی, ان کو دنیا جہان کے سارے بھولے ہوئے کام یاد آ گئے.
اللہ تعالیٰ کو تو یہ پسند بھی نہیں ہے. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ اپنے جو قریبی بندے ہیں نا، جو مومنین کی صفات ذکر کی ہیں، اس میں ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ لوگ جو ہے نا، جو میرے بندے ہیں، یہ کون ہے؟ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. مسلم بن یسار رحمہ اللہ، یہ سلف میں سے بہت نیک انسان تھے. جب بھی یہ وضو کرتے تو ان کی شکل کا رنگ نا پیلا ہو جاتا. ہز فیس وڈ گو پیل. لوگ پوچھتے کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کیا ہوا آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، میں کس شخص کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. اور مسلم بھائی سارے گھر میں یہ جب نماز پڑھے تھے تو ان کا گھر کی جو ایک طرف سے جو پلر تھا نا وہ گر گیا اور چھت گر گئی، اور یہ نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ جب انہوں نے سلام پھیرا اور دیکھا لوگ اکٹھے تھے تو انہوں نے کہا یہ کب ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کے گھر کا پلر گر گیا، آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے؟ کہتے ہیں میرا فوکس ہی نہیں گیا اس طرف. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ اس روایت کی مجھے صحت کا نہیں پتہ لیکن ان کی سے مروی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہیں گھر میں آگ لگ گئی تو لوگوں نے باہر آ کے ان کو آوازیں دیں کہ آپ باہر آئے، آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور اسموک تھی. تو جب انہیں نماز ختم کی تو دیکھا اور پھر کہا باہر کے کہ تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ انہوں نے کہا آپ کو چیخیں مار مار کے تھک گیا، آپ کو بلا بلا کے تھک گیا، آپ سن رہی نہیں تھے. تو انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کیا تم سن سکتے ہو جب تم نماز میں ہوتے ہو؟ کیا تمہیں لوگوں کی آوازیں آتی ہیں جب تم نماز میں ہوتے ہو؟ اور ہمیں تو دنیا جہان کی سب آوازیں تب آتی ہیں جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، لیکن جب موبائل پہ ہوتے ہیں تو ماجی پکارتی رہ جائیں، کوئی شخص بلاتا رہ جائے، 5 منٹ بعد کہتے ہیں ہاں جی ہاں آپ نے بلایا تھا مجھے، سوری میں بزی تھا. تو ہمارا دیکھیں فوکس کس طرف ہے. تو نمازوں کی خاص حفاظت کریں، خصوصاً عصر کی نماز کی. ہر نماز امپورٹنٹ ہے، اس میں تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، لیکن عصر اور فجر کی نماز کے بارے میں خاص طور پہ تاکید آتی ہے. ٹھیک ہے، جو مڈل پریئر ہے، کچھ علماء نے کہا کہ جو مغرب سے دن شروع ہوتا ہے تو فجر کی بیچ والی ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں دن کی شروعات فجر سے ہوتی ہے تو عصر کی بیچ والی ہے. اس طرح سے ایک اور لیکنگ بکٹ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو دعوت دے، اس کو اللہ کی طرف بلاتا رہے اور وہ شخص نہ آئے اور پھر اس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ واللہ تم تو کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے، تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک شخص ڈیٹیل اس کی جاتی ہے، وہ یہ کہ ایک شخص ایک دعوت دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے اس شخص کو ایک برے گناہ میں دیکھا. تو پھر اس نے کہا بھائی اللہ کی قسم واللہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کس نے میرے نام کی قسم اٹھائی اور کہا کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا اور تیرے تمام اعمال برباد کر دیے. تو اتنے جو ہے نا ہولی نہ بنے ہم لوگ کہ یہ کہہ دیں کہ اللہ واللہ اللہ کسی اس شخص کو کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات، کیونکہ معاف کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دیں. ہم کون ہے فتویٰ لگائیں کہ تم تو جہنمی ہو؟ ہاں دین کا دعویٰ دیتے رہیں، برے اعمال سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، لیکن یہ مت کبھی جو کہیں کہ تمہیں تو جہنم کا ٹکٹ ہے، آپ کو جنت کا ٹکٹ ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام نیکی کا حکم دینا پیار سے اور برائی سے روکنا. لیکن یہ ٹکٹس ہے نا، ہم تو جب تک کسی کو جہنم کا غوطہ نہ دے دیں نا، جب تک ہمیں سکون اور چین نہیں آتا. تو یہ بھی چیز ہے جو کہ اعمال کو، روزوں کو، حج کو، زکوٰۃ کو، تہجدوں کو ختم کر دینے والی ہے. اب وہ شخص نیک تھا نا، وہ پرہیزگار انسان تھا، لیکن اس سے غلطی ہوگی. ایک اور چیز جو کہ برے اعمال میں سے وہ ہے، جو کہ سب سے بدترین عمل ہے، وہ ہے شرک. یہ کیا کرتا ہے؟ تمام نیکیوں کو آگ لگا دیتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. بے شک ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پچھلے لوگ جو گزرے ان کی طرف ہم نے یہ وحی کی اور بتا دیا کہ اگر شرک کریں گے تو ہم آپ کے تمام اعمال برباد کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو شرک برداشت بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بہت بڑی جرات ہے کہ یہ کہہ دینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی جی فلاں. اللہ تعالیٰ نے نا اپنے لوگوں کو رزق کی بانٹے ہوئے ہیں، جی رزق اس سے بھی ملتا ہے اس سے بھی ملتا ہے، ایسی باتیں کرنا
کہ فلاں شخص سے اولاد مل جائے گی، فلاں شخص یہ کر دے گا، فلاں شخص، ہمیں تو اس سے نہیں مانگ رہے، وہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ تو آج پیری فقیری اور قبروں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو شرک جو ہے نا وہ بالکل برداشت نہیں ہے۔ اولاد چاہیے اللہ سے، شفا چاہیے اللہ سے، رزق چاہیے صرف اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، لوگ اگزامپل پتہ کس دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے اگر پرائم منسٹر سے ملنا ہو تو آپ ڈائریکٹ جا کے ان سے مل سکتے ہیں، نہیں آپ اپنے پی اے کے پاس جاتے ہیں، اسسٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ سے ملواتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی وہ انسان ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کو انسان سے ملا دیا۔ کیا پرائم منسٹر صاحب 50 لوگ بول رہے ہو ایک ساتھ وہ سن سکتے ہیں؟ ان کو سمجھ آئے گی؟ اور اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، رب العالمین کے بارے میں جل وعلا؟ کیا پرائم منسٹر کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ وہ کیا اپنے ہاؤس میں ہو وہ، اور آپ یہاں سے پکاریں، کیا وہ سن لیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ایسے سننے والے ہیں کہ وہ دلوں کے راز جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو ایک عورت ہے نا جو اللہ کے نبی سے سورہ مجادلہ میں ایک قرآن آیات نازل کی، اللہ کے نبی سے وہ بحث کری، بات کری تھی، کہتی میں ساتھ حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، کہتی ہے مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے عرشوں کے اوپر، عرش کے اوپر، آسمانوں کے اوپر سے آیات نازل کر دیں کہ یہ جو عورت آپ سے اس بارے میں جھگڑ رہی ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ شرک بالکل برداشت نہیں ہے، اور جو کرے گا اللہ اس کے تمام حج، عمرے، زکوٰۃ، نمازیں ضائع کر دیں گے۔ تو شرک کبھی نہ کرے۔ اور سورہ لقمان میں کیا آتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے سب سے پہلے نصیحت کیا کی کہ اگر تم نے شرک کیا تو، بلکہ شرک نہ کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس نہیں کیا، اور یہاں پہ ظلم کیا ہے؟ یہ شرک والا ظلم ہے، یہ شرک والا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں آتا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے نعوذ باللہ بیٹا اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی رسپانس میں کہتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، کہ تم کتنی فضول اور بیہودہ بات کر رہے ہو، اور اس سے کیا ہوگا؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، کہ آسمان پھٹ جائے، زمین چیر جائے اور پہاڑ برباد ہو جائیں جو تم یہ بات کرتے ہو کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان نے بیٹا اختیار کیا اپنا۔ اور پھر خود کہتے ہیں وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ یہ رحمان کے لائق نہیں ہے، اس کو سوٹ نہیں کرتا کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اور ہم لوگ مسلمان بے شک اولاد کی بات تو نہیں کرتے، لیکن لوگوں کو یا نعوذ باللہ انبیاء کو یا اولیاء کو یا اماموں کو اتنا اٹھا دیتے ہیں کہ لوگ یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہک ہے جڑا ہک نو ڈو آ کے وہ کافر تھے، مشرک ہے، کہ ایک ہی ہے نبی اور اللہ، جو ان کو دو کہے وہ کافر مشرک ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ ہے، نبی ہیں، سارے دنیا جہان کی مخلوقات، جن انس انبیاء وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ تو یہ اس سے ہمیشہ بچتے رہیں، شرک سے نا ہمیشہ بچتے رہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ غالباً معاذ بن جبل تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پہ حق کیا ہے اور لوگوں کا اللہ پہ حق کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا بندوں پہ حق یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ شرک نہ کریں، یہ حق ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پہ کیا ہے؟ پھر بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف کر دیں۔ اتنی بڑی گارنٹی، جو شخص شرک نہیں کرے گا اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بدعت بھی، جو بدعتیں ہیں انسان نیکی سمجھ سے کر رہا ہوتا ہے نا، کہ یہ جی میں نیاز بانٹ رہا ہوں، کول کر رہا ہوں، 40ویں کر رہا ہوں، عید میلاد، یہ ساری دنیا جہاں کی چیزیں جو کہ اللہ کے نبی کے دور اور صحابہ کے دور میں نہیں پائی جاتی تھیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایک بہت بڑے بڑے نیکیوں کے انبار اکٹھے کر رہا ہوں، لیکن وہ انبار اس بالٹی میں اکٹھے کر رہا ہے جس کے سوراخ ہیں، جو کہ وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں۔ جب یہ قیامت کے دن ان کے، چونکہ اللہ کے نبی کی امت میں سے ہوں گے، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، آئیں گے حوض پہ،
تو اللہ کی بھی ان کو پہچانیں گے لیکن فرشتے آنے سے روک دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میری امتی ہیں, ان کو آنے دیجئے. انہیں کہیں گے نہیں یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا. تو اللہ بھی کہیں گے سحقاً سحقاً, ان کو دور کر دو مجھ سے, میرے منہ سے پھیر دو ان لوگوں کو جو میرے دین کو چینج کر دیں گے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے ایسا عمل کیا جو کہ اللہ کے نبی کے عمل کے مطابق نہیں ہے وہ رد کر دیا جائے گا. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں, اعمال کی ایکسیپٹنس کے لیے کچھ شرائط ہیں, میں آپ کو 2 بتا دیتا ہوں. مینلی اپنا نیت اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو, اور سنت کے مطابق ہو, اس پہ اللہ کے نبی کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہو, انہوں نے یہ کیا ہو. اگر یہ نہ ہوئے بڑا مسئلہ ہے, پھر وہی لیکنگ بکٹ والا ہے حساب کتاب ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں میری نیت تو ٹھیک ہے نا, لیکن وہ عمل ٹھیک نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کے عمل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. کچھ اور چیزیں جو کہ اعمال کو کھا جانے والی ہیں, ان میں سے حسد اور چغلی اور غیبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے, اس طرح آگ لگا دیتا ہے جس طرح آگ ایک سوکھے درخت کو آگ لگا دیتی ہے. اچھا مجھے کیا پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ میں سے کون مجھ سے حسد کر رہا ہے؟ آپ چاہے اسمائل کر رہے ہو, نہیں پتہ لگتا. اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا, یہ صرف من اعمال القلوب ہے, دلوں کے ایکشن سے ایکشن ہے. جو شخص دل میں حسد کر رہا ہوگا اس نے فزیکلی سے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن اس کے اعمال جو ہے نا ان کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ جلتے جا رہے ہیں جلتے جا رہے ہیں. اور حاسد جو ہے نا وہ پہلے اپنے آپ کو ہی حسد سے کوڑ کوڑ کے مارتا ہے اور پھر دوسرے شخص کو مارتا ہے. اور یہ جو حسد ہے نا یہ اتنی بری چیز ہے کہ الٹیمیٹلی اگر یہ دل میں پلتا رہے تو پھر دل تک نہیں رہتا, پھر یہ یہاں پہ آتا ہے زبان پہ, اور زبان سے غیبت کی فارم میں نکلتا ہے. اور پھر کبھی کبھی جب غیبت ہو رہی ہے اس کے بعد غیبت کے بعد نیکسٹ لیول پہ اگر لے جانا چاہے تو اس کے بارے میں بہتان اور چغلی کرتا ہے. صحابہ میں سے رسول اللہ اگر وہ برائی اس شخص میں پائی جاتی ہے, ایک بندہ اس میں برائی پائی جاتی ہے, تو اگر ہم اس کے بارے میں بیان کریں, انہوں نے کہا یہ تو غیبت ہے, یہی تو غیبت ہے. اگر اس میں وہ برائی نہیں پائی جاتی پھر بھی تم اس کے بارے میں کچھ کہو, یہ تو بہتان ہے اس پہ اور تہمت ہے اس پہ. تو غیبت پائی, جو چیز کسی میں برائی پائی جائے اسی کی اگر کوئی وہ برائی بیان کی تو وہ یہی غیبت ہے. سبحان اللہ. اور کتنی زیادہ یہ معاشرے میں ہو رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ صحابہ آپ کو پتہ ہے کہ مفلس کون ہے, میری امت کا مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار تھے لیکن اس کے سب ضائع ہو گئے, برباد ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال اکٹھے کر کے آئے گا, لیکن اس نے کیا کیا ہوگا؟ کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کی چغلی کی ہوگی, کسی پہ تہمت لگائی ہوگی, کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہوگی, کسی زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی, کسی کا مال لوٹا ہوگا. اور قیامت کے دن یہ جو لمبی لائن کے لوگ ہیں نا, یہ لائن میں آ جائیں گے, اللہ اس نے ہمارا یہ ساتھ یہ کیا تھا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اعمال اٹھا کے ان کو دیتے جائیں گے. اب تم راضی ہو؟ جی اللہ اب راضی ہیں, اتنے سارے اعمال مل گئے, جاؤ. اور لائن ہوگی, اعمال اٹھا کے دے دیں گے, اب آپ راضی ہیں؟ یا اللہ راضی ہیں. حتیٰ کہ اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور لائن ابھی باقی ہوگی. یا اللہ سے تو ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی تھی, ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے ایسے کندھے پہ ڈالتے جائیں گے. تو چلتے جاؤ حتیٰ کہ یہ گناہوں کے پہاڑ اٹھا کے جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا. اعمال کرنا آسان ہے, ان کو بچانا بڑا مشکل ہے. بچایا کرے اپنے اعمال کو ہر قسم کی بری چیز سے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے ایک ایسا لفظ نکال دیتا ہے, اسٹیٹمنٹ کی بات نہیں کر رہے, ایک لفظ نکال دیتا ہے جس کو بولنے کی وجہ سے وہ 70 سال اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے, ان کی گہرائیوں میں ڈال دیا جاتا ہے. اور حدیث میں کیا آتا ہے, وہ جو لفظ نکالتا ہے اس پہ وہ پرواہ بھی نہیں کرتا, مطلب اس کے آئی بروز ریز ہی نہیں ہوتے. ہی از ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ ورڈ کہ یار یہ میں کوئی بری بات بھی کی ہے, نہیں. اس کے وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت سے وہ نیچے گر جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں یار اس کی ٹیکنگ کر رہے ہیں, ہم لوگ ٹیکنگ کرتے کرتے پتہ نہیں کیا کیا برباد کر دیا اپنا سب کچھ. اور یہ بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم تو بڑے جگری دوست ہیں, ہم تو گالیاں سے بات شروع کرتے ہیں, گالیوں کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک صحابی کہ رسول اللہ زبان کی وجہ سے بھی لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکثریت کو زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا.
اکثریت کو. حدیث میں ہے تو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو, 2 چیزوں کی, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, لکھ لو. ایک وہ چیز جو جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان, اور ایک وہ چیز جو پرائیویٹ پارٹ ہے ٹانگوں کی, 2 ٹانگوں کے بیچ میں ہے. اس زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے, کبھی غیبت, کبھی چغلی, کبھی کسی برائی. اس سے بچ جائیں یار, اپنے آپ کو بالکل بچا لیں. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کیوں جنت کی بشارت ملی اس دنیا میں جب تھے بار بار؟ وہ اللہ کی میں نے کہا جو شخص اس سے داخل ہوا مسجد نبی کے دروازے سے وہ جنتی. ابھی کتنی بڑی گارنٹی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ان کے بارے میں. تو انہوں نے دیکھا سعد داخل ہو رہے ہیں, ایک اور دن دوبارہ کہا ہے جو شخص داخل ہوا جنتی, وہی شخص دوبارہ داخل ہوا ہے. صحابہ ور امیزڈ اینڈ انسپائرڈ کہ یار یہ شخص کیا کرتے ہوں گے. جب ایک صحابی ان کے رہنے کے 3 دن کے مہمان بننے گئے تو دیکھا, انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی میں نے بہت کثرت سے نوافل اور قرآن اور تہجد اور روزے نہیں دیکھے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے دل میں آج تک کسی مسلمان کے خلاف گرا یا حسد نہیں ہے, اور جس نے آج تک مجھ پہ ظلم اور زیادتی کی میں نے اس کو معاف کر دیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نا بڑے امام تھے, اور ان پہ بڑا مشکل, انہوں نے اپنی جوانی کا ٹائم بڑا مشکلوں میں گزارا. ان کو کوڑے مارے جاتے تھے, اس لیے کیونکہ جو فتنہ قرآن, جو فتنہ تھا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کی مخلوق ہے قرآن, لوگ کہتے تھے. تو انہوں نے ہی اسٹوڈ اپ اینڈ ہی سیڈ نہیں, مخلوق نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اس پہ کہا تو لوگوں نے ان کو بڑا مارا, اور ایسے ایسے کوڑوں سے مارا, اگر وہ ہاتھیوں کو مارے جاتے تو ہاتھی پر جگہ چھوڑ دیتے اور ہل پڑتے. اور لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مارا گیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو, ان کی مصیبت کو ان سے دور کیا اور پوری امت میں ان کا نام پھیلا کہ یہ امام صاحب ہیں اور دنیا جہاں کے لوگوں سے ملنے آتے, تو جن نے کوڑے مارے تھے نا وہ سب آ کے ملتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں, ہمیں معاف کر دیں. جو شخص آتا اس کو امام احمد بن حنبل معاف کر دیتے. ان کا بیٹا صالح تھا, صالح بن امام احمد بن حنبل, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر کسی کو معاف کر دیتے ہیں, جس نے آپ سے مارا آپ ہر کسی کو معاف کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں, امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, کہ جس نے معاف کیا اور پارڈن کیا لوگوں کو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے, اللہ اس کو اجر دیں گے اس کا. تو صالح کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, جن نے تو آپ سے توبہ کی اور معافی مانگی تو آپ نے ان کو معاف کر دیا الحمدللہ, انہوں نے کیونکہ سوری, دے ور سوری, دے فیلٹ سوری. لیکن جنہوں نے آپ کو کوڑے مارے اور آپ پہ ظلم زیادتی کی اور وہ دنیا سے چلے گئے, دے ڈائیڈ, دے لیفٹ دا ورلڈ, آپ سے انہوں نے سوری نہیں کی, ان کے بارے میں کہتے ہیں جس نے مجھ سے آج تک مارا میں نے سب کو معاف کر دیا, سب کو میں نے معاف کر دیا. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ میں نے امام حسن البصری کی روایت پڑھی اسی آیت کی تفسیر میں, فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. کہتے ہیں امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام کل امت جاثیہ, تمام امتیں اپنی گھٹنوں کے بل ہوں گی, آدم سے آخری انسان تک اپنے گھٹنوں کے بل ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ صرف وہ شخص کھڑا ہو من اجرہ علی اللہ, کہ جس کا I owe him some reward, جس کو I owe him some reward, جس کو میں نے کچھ پے کرنا ہے, صرف وہ شخص کھڑا ہو. تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو معاف کیا تھا اس دن, اور کوئی کھڑا نہیں ہو پائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ میں سب کو معاف کر دیتا ہوں کہ کاش میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں. اور پھر انہوں نے کمال کی بات کی, انہوں نے کہا بیٹے ہمیشہ یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو عذاب نہ دے. کتنی بڑی بات ہے یہ, ہمیشہ ایسی حرص کرنا اور کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے اللہ رب العالمین کسی کو عذاب نہ دے. تو جب بھی آپ لوگوں کو کسی کا پتہ چلنا کہ اس نے میرے بارے میں بری بات کی ہے, غیبت کی ہے, چغلی کی ہے, یہ بات کی ہے, اس کو معاف کر دیں. شاید اسی نیت سے کہ ہم اس کیٹیگری میں آ جائیں, فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, کہ ان کا اجر پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. اور اس نیت سے کہ کوئی شخص, کوئی مسلمان میری وجہ سے کم از کم اس کو عذاب نہ دیا جائے. اور کتنا بڑا دل ہے انسان کا. تو ایک تو خود بچا جائے, اور اگر کسی اور کا پتہ چل جائے اور وہ معافی آ کے نہ مانگے تو اس کو معاف کر دیا جائے, اور اگر معافی مانگے تو پھر تو بالاولیٰ چاہیے کہ ہمیں ان کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا, ان اللہ ينظر لا ينظر الى صورکم واجسادکم
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو دل پاک ہو. ہم نا یونیورسٹی جاتے ہیں، انٹرویو کے لیے جاتے ہیں. آج بھی انٹرویوز ہم کنڈکٹ کر رہے تھے ہمارے علم اسینشلز کے کورس کے لیے، تو ماشاءاللہ لڑکے آئے ہوئے تھے اور تیار شیار ہو کے آئے ہوئے تھے اور سارا. تو کیونکہ لوگوں کے سامنے ہمیں پریزنٹ آنا ہے، وی وانٹ ٹو لک گڈ، لیکن اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھ رہے ہیں نا. تو کیا ہم دل کو اتنا بوسیدہ اور کالا رکھیں کہ اس میں حسد اور بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے ناپاک اور گندہ رکھا ہوا ہے، اور جس کو لوگ دیکھیں وہ اس کو ہم صاف رکھیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کفر اور نفاق ایک اور چیز ہے. جن لوگوں نے کفر کیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس نے کسی نے بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین ایکسیپٹ کیا نا یا چوز کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ان سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے نا وہ اسلام ہے. لوگ اسے کوشچن کرتے ہیں کہ اچھا جی، تو جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں اور سب لوگ ہیں، تو جو ایون قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ جو شخص اللہ پہ اور قیامت دن میں ایمان لے آیا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. وہ صرف ایک آیت پڑھ رہے ہیں، پورے قرآن کی جس نہیں پڑھ رہے. پورے قرآن کو اگر دیکھا جائے یہ بھی آیت قرآن کی ہے نا. فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چوز کرے گا اس سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ہاں، جو نیک اعمال کرے گا، جو اچھے اعمال کرے گا، کافر ہے اس دنیا میں، اس کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بدل دے دیں گے. اس دنیا میں اس کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیں گے، تاکہ قیامت کے دن ان کے لیے پھر کچھ نہیں بچے گا. رسپیکٹ دے دیں گے، مال دے دیں گے، ان کو خوش کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نا اس دنیا کی قیمت تو کوئی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا. لیکن اس دنیا کی قدر قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكُمْ، کہ چاہے تم جس طرح مرضی خرچ کرو، طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكُمْ، کہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، کیونکہ تم نافرمان لوگ تھے، ڈس اوبیڈینٹ لوگ تھے. تو اس سے بچا جائے ہمیشہ کہ کسی قسم کا نفاق کسی شخص میں آ جائے، یا دین سے پھرنے کی جو شیطانی وسوسے ہیں نا. اب وہ صحابہ، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں 30 سے زیادہ صحابہ سے ملا، 30 سے زیادہ صحابہ سے. کل یخاف نفاق علی نفسی، تمام کے تمام اپنے اندر نفاق سے ڈرتے تھے کہیں میں منافق نہ ہوں. وہ حسن بصری کہتے ہیں رحمہ اللہ لا خافہ الا مومن ولا آمنہ الا منافق، کہ نفاق سے تو وہی ڈرتا ہے جو مومن ہے، اور اس سے وہی حفاظت میں اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتا ہے جو منافق ہے. تو اپنے آپ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک دو آخری چیزیں وہ یہ ہے کہ کسی کو صدقہ دے کے، کسی پہ احسان کر کے اس کو احسان جتلانا یا اس کو ٹارچر کرنا، اس سے بھی وہ نیکی جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے. قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے جو نیکی ہے نا ان کو ضائع مت کرو احسان جتلا کے. تم تو نمک حرام ہو، تمہیں تو ہم نے اتنا کھانا دیا، تمہیں سپورٹ کیا، تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا. احسان نہ جتلائیں کسی پہ، کبھی کسی کو سپورٹ کر دیا اس سے ایکسپیکٹ اجر مت کریں، صرف اللہ تعالیٰ سے اجر. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. یہ جو ہم نے، آپ دیکھیں نا، آپ اگر اپنے گھر والے کام والی ماسی ہے، یا جس دن اس کو مال صدقہ دیں گے تو وہ پوچھا ذرا زور سے لگائے گی اور اچھی طرح جو ہے نا چمکا کے جائے گی فرش کو. تو کوشش کی جائے خود سے نہ دیا جائے، بلکہ کسی کے ہاتھ سے دلوا دیا جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے دیا ہے. کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جو احسان ہے یا اس کا جو ریوارڈ ہے ہم لینا چاہیں، کہ چلو ماسی کو تو میں جوڑے دیے، کپڑے دیے، کسی کو وہ کیا تو یہ مجھ پہ یہ احسان کرے گا. پھر وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نلیفائی ہو گیا، پھر وہ احسان آپ نے بدلہ لے لیا اس سے، پھر وہ اچھی طرح صفائی کروا لی، اپنے کام کروا لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر نہیں ہے. پھر جب پہ تکلیف نہ پہنچائی جائے کہ آپ نے کسی پہ احسان کر دیا تو آپ تو سمجھ لیں وہ آپ کا قرض دار ہے اور آپ کے انڈر آپ جو مرضی کرنا کریں، اس کو بے عزت کریں، اس کو گالی گلوچ کریں. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو جو ہمارے صدقات ہیں اور جو نیکیاں، ایون جو نیکیاں بھی ہیں، ان کو بندہ یہ چیز بنا کرے.
تو مینلی دا پوائنٹ از کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے کر لیا، لیکن ان کو بچانا بڑا ضروری ہے، ان کو سیو رکھنا بڑا ضروری ہے. اور وہ کیسے بچایا جاتا ہے؟ ان چیزوں سے بچ کے، بہتان، غیبت، چغلی، نفاق، شرک، نماز کا چھوڑ دینا، کسی کے سامنے زبان درازی، ماں باپ کے سامنے ایسی بات کر دینا جو کہ ان کو دکھ پہنچا دے. صاحب جی مسجد میں نماز پڑھنے کے، ماشاءاللہ باجماعت مسجد میں نماز ادا کی، اذکار کیے مکمل، واپسی بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے آئے، جب گھر آئے تو بیگم سے ایسی کڑوی بات کر دی کہ وہ ساری اعمال ایسی بالٹی میں ڈال دی جس میں نیچے سے خالی تھی وہ. تو کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے. یہ مینلی کرکس تھا ہمارے لیکچر کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے، اور اس سے زیادہ توفیق ان کو بچانے کی توفیق دے کہ یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم بڑے بے بس ہیں، لاچار ہیں، لیکن یہ آپ کا خاص کرم ہی ہے جو اگر آپ نے ہم پہ کر لیا تو ہم ان گناہوں سے بچ پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، ہم سب کو جو ہم نے آج تک اعمال کیے ان کو سنبھال کے بچا کے رکھیں، اور ہمارے گناہوں سے اپنی نظر کو پھیر کے رکھیں.